عید پھر آئی ہے عید قربان، عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ واہ! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، عید کا تیسرا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ بچے بڑے سبھی اللہ پاک کی نعمت گوشت کھا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کھا رہے ہیں گوشت، الحمدللہ سارے ہی کھا رہے ہیں۔ لیکن بچوں یاد رہے کہ قربانی کا گوشت صرف ہمیں نہیں کھانا، جو غریب مسلمان ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے یہاں بھی ہم نے گوشت بھجوانا ہے۔ اگر کسی نے قربانی کی بھی ہے وہاں بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جنہوں نے قربانی نہیں کی، یا سال میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی بقرعید کے دنوں میں ہی گوشت کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھی یاد رکھیں۔ تو پیارے بچوں، ہماری وجہ سے کسی کو گوشت کی نعمت مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر کسی کے دل سے دعا نکل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ پیارے بچوں، کل کی طرح آج بھی ہم پروگرام میں پیارے پیارے سیگمنٹس کریں گے، پیاری پیاری ایکٹیویٹیز کریں گے، کلام بھی سنیں گے اور کہانی کے ذریعے ہماری تربیت بھی ہوگی۔ آج بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی راشد علی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز تو کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کو انفارمیٹیو بات بتاتا ہوں، انفارمیشن دیتا ہوں آپ کو۔ آج یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے پھل کو تناول فرمایا اور کون کون سے پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھے، شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انگور، خربوزہ، پیلو کا پھل، تربوز، انار اور شہتوت کھانا ثابت ہے۔ لیکن بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تربوز شوق سے کھاتے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آپ جب بھی ان پھلوں کو کھائیں تو یہ نیت کر لیں، اس نیت سے کھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرماتے تھے۔ راشد بھائی، اگر یہ نیت ہو جائے گی اور یہ بھی نیت ہو کہ عبادت میں قوت حاصل ہو جائے گی، ہم تندرست ہو جائیں گے تو عبادت بھی اچھے انداز میں کر سکیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں راشد بھائی؟ جی بالکل ایسا ہے، بلکہ اگر یہ تصور رکھیں گے کہ یہ وہ پھل ہے، یہ وہ غذا ہے جس کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھایا کرتے تھے، تناول فرماتے تھے، تو انشاءاللہ اس پھل کی مٹھاس میں، اس کھانے کی لذت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایک ذوق ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اس میں اچھی نیتیں ہوں گی، ثواب کی نیت ہوں گی، جیسے احسان بھائی نے کہا کہ عبادت پر قوت کی نیت کر لے، اور یہ تصور رکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس پھل کو قبول فرمایا، اس کو برکتوں سے نوازا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور صحابہ کرام کی بھی بچوں یہ سیرت میں، ان کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلی روٹین کے جو معاملات ہوتے تھے ان میں بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا کرتے تھے۔ تو ایک کامل مسلمان کا، امتی کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو کچھ بیان کیا گیا اور جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمیں ان سنتوں پر، ان اداؤں پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ راشد بھائی، اگر درود پاک کی فضیلت بھی پروگرام میں شامل کر لیں تو؟ جی بالکل، درود پاک کی ویسے تو کئی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آپ نے پروگرام میں اول تاخیر رہنا ہے، آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ قاری صاحب کون سی سورت سنا رہے ہیں آپ؟ آج میں سورہ غاشیہ کی کچھ آیات کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में तिलावत की। राशिद, आप क्या फरमाएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। और ये तरगीब भी हमें अहादीस मुबारक में मिलती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सके इरशादात हैं, बल्कि एक मकाम पर तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का खुलासा ये है कि जो अच्छे अंदाज में कुरान पाक नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। ठीक है, तो दुरुस्त लहजा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि सिर्फ आवाज़ पे ही तवज्जो नहीं देनी, बल्कि मखारिज पर भी तवज्जो देनी है कि किस हर्फ को कहाँ से अदा करना है। जो हमें इल्म तजवीद के कवायद में, मदनी कायदे वगैरह में कारी साहिबान असातिज़ा बयान करते हैं, तो उन कवायद को फॉलो करते हुए, तजवीद की रियायत करते हुए अच्छी आवाज़ अच्छे लहन के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो उसकी बरकतें मिलेंगी। और कुरान पाक जिस तरह पढ़ना इबादत, इसी तरह सुनना भी क्या है? इबादत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, तो आप हमारे साथ आखिर तक रहेंगे तो आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें मालूम होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुर्रहमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। बेशक, चल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम वबारिक वसल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जवान पर, सरकार दो जवान पर सबका दुरूद गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर
जानते हैं वो मोमिनों की तू जानो से बेकरीब हुए वो मोमिनों की तो जानो से बेकरीब हुए कहाँ से किसने पुकारा पुकारा कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया के जानते थे सहाबा सहाबा के जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं मैं उनकी बात करूँ ये कहा मेरी औकात मैं उनकी बात करूँ ये कहा मेरी औकात के शान फातिमा ज़हरा के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं जिना में कौन सरदार नौजवानों के जिना में कौन सरदार नौजवानों के हसन हुसैन के नाना नाना हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं नहीं है ज़ात सफ़र पास गुलामों के नहीं है ज़ात सफ़र पास गुलामों के उन्हें बेदर पे बुलाना बुलाना उन्हें बेदर पे बुलाना हुजूर जानते हैं जो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं
راشد بھائی کلام پڑھا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ہمارے علم غیب پر کیا عقیدہ ہے؟ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں، سارے نبیوں کو بلکہ ساری مخلوق کو جو کچھ ملا ہے وہ کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی شانیں ہیں، آپ کی اتھارٹیز ہیں، آپ کے اختیارات ہیں، سب کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ کی جانب سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا. یعنی جب سے مخلوق پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، بلکہ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی جہنم میں جائیں گے، تمام تر واقعات اور تمام تر معاملات کی خبر اور علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور کس طرح عطا فرمایا ہے؟ قرآن پاک کو نازل کرنے کے ساتھ. ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہا. جب قرآن کا نازل ہونا مکمل ہوا اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا علم بھی قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ مکمل ہوا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب بھی جانتے ہیں، پہلے کے واقعات ہوں یا موجودہ حالات ہوں یا آئندہ کے واقعات ہوں، سب جانتے ہیں، لیکن کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ کسی رب تبارک و تعالیٰ کو علم کسی نے دیا نہیں ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ہم علم مانتے ہیں مسلمان، تو یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ علم کس نے دیا ہے آپ علیہ السلام کو؟ اللہ پاک نے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کہانی اور سوالات. عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے سننی ہے کہانی بڑی ہی توجہ کے ساتھ. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک عابد یعنی عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں کئی سالوں سے عبادت میں مصروف تھا. وہ شخص نیک اعمال کرتا اور ہمیشہ گناہوں سے بچتا تھا. اس کی عبادت دیکھ کر شیطان کے چیلے بھی پریشان ہو گئے تھے اور ابلیس کے پاس آ کر کہنے لگے، فلاں شخص نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. کیا کہا شیطان کے چیلوں نے؟ ابلیس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ فلاں شخص نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، ہم اسے عبادت سے دور کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ پاک کی عبادت میں ہی مصروف ہے، ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتا. اپنے چیلوں کی بات سن کر ابلیس نے سوچ لیا کہ اس کو عبادت سے میں دور کروں گا. پھر ابلیس اس عابد کے گھر جانے کے لیے نکل گیا اور اس کی عبادت خانے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. عابد نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں مسافر ہوں، آج رات مجھے اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے. عابد کہنے لگا، یہاں بہت ہی قریب ایک گاؤں ہے، تو وہاں چلا جا. ابلیس نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں مسافر ہوں، مجھے جانوروں اور چوروں کا خطرہ ہے، مجھے جانوروں اور چوروں کا خطرہ ہے، اتنی رات ہو گئی ہے، میں کہاں مارا پھروں گا. عابد نے کہا، میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا. عابد نے کیا کہا؟ میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا. یہ سن کر ابلیس خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، جلدی سے میرے لیے دروازہ کھولو. عابد نے پوچھا، کون؟ کیا پوچھا؟ کون؟ کہا، میں ابلیس ہوں. عابد نے کہا، میں ہرگز تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پاک کا واسطہ، تجھے تیرے رب کا واسطہ دروازہ کھول دے. کیا کہا؟ تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے تیرے رب کا واسطہ دروازہ کھول دے. ابلیس کافی دیر تک منتیں کرتا رہا اور وعدہ بھی کیا کہ میں تجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. پھر عابد نے دروازہ کھول دیا. ابلیس اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. کیا کہا؟ میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. عابد نے کہا، مجھے تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا. عابد نے کہا، مجھے تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا. یہ سن کر ابلیس واپسی جانے لگا. عابد نے اسے پکار کر کہا، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ابلیس واپس آیا اور کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، انسان کو نیک کام سے دور کرنے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ مددگار چیز کون سی ہے؟ ابلیس نے کہا، غصہ. کیا کہا؟ ابلیس نے کہا، غصہ. اگر انسان عبادت کر کے ایسے مقام و مرتبے کو پہنچ جائے کہ اللہ پاک کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے لگے، تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے. ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کے غصے کی وجہ سے ہمیں اس سے ضرور کچھ مل جائے گا. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کا ایک بڑا ہتھیار غصہ ہے.
کیا ہے؟ شیطان کا ایک بڑا ہتھیار غصہ ہے، اور وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کسی طرح انسان کو غصہ دلایا جائے، پھر غصے میں انسان بعض ایسے کام کر جاتا ہے جن کی وجہ سے بہت سی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اس لیے خود بھی غصہ ہونے سے بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی غصہ کرنے سے بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے جب خود غصہ نہیں کریں گے؟ پہلے خود عمل کریں گے، پھر دوسروں کو ترغیب دلائیں گے۔ راشد بھائی، جیسے ہم نے اسٹوری سنی بنی اسرائیل کے عابد شخص کی کہ اس نے شیطان سے پوچھا، اور اس پوری کہانی کا پس منظر غصہ نکلا کہ غصہ کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ غصہ جو ہے بچوں، یہ تو فطرتی طور پر آ ہی جاتا ہے۔ آپ کی ایکسپیکٹیشنز، جو آپ کی توقعات ہوتی ہیں، اس کے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ ہو جائے، آپ کے مزاج سے ہٹ کے کوئی بات ہو جائے، بعض اوقات انسان فیل کر لیتا ہے، تو اب انسانی فطرت ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اسلامی شریعت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا خلاصہ یہی ہے، دین اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ غصہ اگر آ جائے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قابو کرنا ہے۔ غصے کا جو تقاضا ہے، غصہ آیا تو جی چاہ رہا ہے کسی کو برا کہہ دوں، خدا نخواستہ کسی کو ماروں، کسی کا نقصان کر دوں، تو اب ہمیں ان کاموں کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ غصے کو دبانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہاں موجود ہیں جہاں ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اب غصے کے بعد کچھ ہو جائے گا ہم سے، کچھ ہم کہہ دیں گے، کچھ کر دیں گے، تو اس جگہ سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ اور امیر سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج، کیا نام ہے؟ جی، تو اس کو اگر ہم ریڈ آؤٹ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں غصے کی مذمت، اس کے نقصانات کا پتہ چلے گا، اور غصہ پی جانا، غصے کو برداشت کرنا، اور غصہ ہم سے جو کچھ کروانا چاہتا ہے وہ نہ کرنا، اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے بندہ اگر غصے کو کنٹرول کرے، جب اجر و ثواب کو ہم پڑھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ غصے سے بچ جائیں گے۔ ابھی حسان بھائی نے واقعہ بیان کیا، آپ نے تفصیل سے سنا، توجہ سے سنا۔ اب اگر اس واقعے سے متعلق میں آپ سے کچھ کوسچنز کر لوں، کچھ سوالات کر لوں، تو آپ جواب دے سکیں گے؟ کون دے گا جواب؟ چلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حسان بھائی اجازت ہے سوالات کچھ کر لیں ہم؟ پتہ تو چلے نا، انہوں نے توجہ سے سنا، آپ نے ماشاءاللہ اتنی محنت سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ ٹیم اے ہے، یہ بی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہیں یہ کیا ہے؟ ٹیم سی۔ کسی سے بھی سوال ہو سکتا ہے، ایک سوال میں سب سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ہے ٹیم اے۔ ٹیم اے، پہلا سوال آپ لوگوں سے اس اسٹوری سے متعلق ہے، یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے اس سے متعلق ہے کہ عبادت گزار بندہ کس قوم سے تھا؟ ابتدا میں انہوں نے بتایا کہ فلاں قوم کا ایک شخص تھا، قوم کا نام بتانا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ بیٹا اپنا نام بتائیں۔ احمد جی، احمد بھائی بتائیں گے کہ وہ عبادت گزار بندہ کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ان کا جواب درست ہے، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار تھا۔ جی ٹیم بی، آپ لوگوں سے دوسرا سوال، یعنی ویسے دوسرا سوال ہے، آپ سے پہلا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ عبادت گزار کس جگہ عبادت کیا کرتا تھا؟ عبادت گزار شخص کس جگہ پر عبادت کیا کرتا تھا؟ پلیسنگ بتانی ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں دو، یہ جو بڑے والے بچے مائک، ہاں جی بیٹا اپنا نام بتائیں گے؟ محمد شایان۔ محمد شایان، کیا جواب ہے؟ عبادت خانہ۔ عبادت خانہ، عبادت گزار عبادت کیا کرتا تھا عبادت خانے میں، یعنی اس جگہ جو عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان کا جواب، اب سی ٹیم کی باری ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہیں بھائی سب تیار ہیں؟ چلیں، سوال یہ ہے کہ اس کی عبادت، یعنی اس عبادت گزار کی عبادت دیکھ کر کون پریشان تھا؟ کس کو پریشانی ہو رہی تھی کہ عبادت کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے؟ حسان بھائی کن سے پوچھیں سوال؟ بچیے نا، دل دکھ جائے گا ایک کا میں بولوں گا تو۔ پہلے چھوٹی والے سے پوچھیں، ان سے؟ چلیں آپ بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنا نام بتانا ہے آپ نے۔ آمینہ جی بتائیں گی کہ اس عبادت گزار کی عبادت کو دیکھ کر کون پریشان تھا؟ نام بتائیں گی اس کا۔ آمینہ باجی، جس کو چاہے اس کو مائک دے دیں، وہ بتا دیں۔ یہ ان کو دیں مائک جی۔ شیطان کے چیلے۔ شیطان کے چیلے، یعنی وہ کہ جو شیطان کے کہنے پر عمل کرتے تھے، شیطان کے چیلے۔ ان کا جواب جی، شیطان کو بھی تکلیف ہوتی، ہاں مسلمان جب نیک عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو شیطان اور اس کے چیلے، ان دونوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں شیطان کو تکلیف پہنچانی ہے۔ جی ٹیم اے سے سوال ہے۔
سوال یہ ہے کہ شیطان کے چیلوں نے اس کی عبادت کے بارے میں کس سے بات کی؟ عبادت گزار کی جب عبادت دیکھی تو کس سے جا کے بات کی؟ آپ اپنا نام بتائیں گے اور جواب دیں گے. میرا نام عبید مصطفیٰ ہے. جی عبید مصطفیٰ صاحب جواب دیں گے. ابلیس سے بات کی تھی. ابلیس سے بات کی تھی. ان کا جواب اچھا بچوں، شیطان کا لفظ ہم نے سنا نا، شیطان کے چیلے، اور ابھی ابلیس کا نام سنا، تو یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے بلکہ ابلیس ہی کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان. اچھا یہ جب کافر نہیں ہوا تھا، کافر ہونے سے پہلے اس کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ نہ شیطان تھا نہ ابلیس تھا، بلکہ اس کا نام تھا عزازیل. کیا نام تھا؟ عزازیل. تو جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. یہ کافر ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، اور اب وہ عزازیل کیا بن گیا؟ ابلیس بن گیا، جس کو شیطان بھی کہتے ہیں. جی ٹیم بی، سوال آپ لوگوں سے یہ ہے ٹیم بی سے کہ عبادت گزار کو عبادت سے دور کرنے کے لیے اس کے پاس کون گیا؟ جی سب ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو بچے ہیں یہ والے بتائیں گے. نام اپنا بتائیں پہلے. محمد ایان. جی ایان بھائی جواب. ابلیس. ابلیس انہوں نے کہا. ان کا جواب جی ٹیم سی دوبارہ آپ کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے، توجہ سے سنا تھا نا واقعہ. سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عابد نے یعنی عبادت گزار نے پہلی مرتبہ پوچھا کہ کون ہے دروازے پر، تو ابلیس نے کیا کہا؟ دروازہ بجا تھا، عبادت گزار نے کہا کہ کون ہے، تو ابلیس نے کیا جواب دیا تھا؟ ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی اپنا نام بتائیں گی پہلے. مقدس. مقدس باجی جواب دیں گی آپ. مسافر ہوں. آپ مسافر ہیں؟ ہاں اس نے کہا تھا، ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک مسافر ہوں. ان کا جواب تمہارے مقدس باجی نے توجہ سے سنا تھا. آخری 2 سوال ہیں ٹیم اے سے اور بی سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. ٹیم اے، آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں شیطان کے ایک وار کا ذکر ہوا ہے، بتائیں وہ کون سا وار ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ بہت سے کھڑے ہو گئے. وہ جو لاسٹ میں بیٹھے اپنا نام بتائیں گے اور جواب دیں گے. آپ کھڑے ہو کے بتائیں گے. جی نام بتائیں پہلے، کون ہے آپ؟ عبد الرحمن. جی عبد الرحمن بھائی، شیطان کا ایک وار. غصہ. غصہ. ان کا جواب ماشاءاللہ. آخری سوال اسی سے متعلق ہے. اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ لرننگ کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ سنا، ہم نے واقعہ سنا تو ہے، اس سے کیا پتہ چلا بتائیں گے؟ ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں جی نام بتائیں گے اپنا. محمد زین العابدین. جی زین العابدین بھائی، اس سٹوری سے، اس واقعے سے، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی غصہ کرنے سے روکنا چاہیے. ہاں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والوں کو غصہ، بچے شرارتیں کرتے ہیں نا تو امی ابو کو پھر غصہ آ جاتا ہے. تو ہم نے ایسا کام ہی نہیں کرنا کوئی کہ سامنے والوں کو غصہ آئے، اور خود غصہ آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پی جانا ہے، برداشت کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیاری سی بچی کا پیکج موجود ہے جو ایک نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی سیرت کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتائیں گی. تو بڑھتے ہیں اس پیکج کی طرف. اس کا نام ہے انبیاء اور رسولوں کی مائیں. عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان. پیاری بچے اور کس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ سب کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے والی ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی عورتوں میں سب سے اچھے اخلاق والی خاتون تھی، اور قریش کی عورتوں میں سب سے بلند مرتبہ والی خاتون بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ رضی اللہ عنہا کو اللہ پاک نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے اکلوتے بیٹے تھے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا میں حضرت حوا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری نیک عورتوں اور جنتی حوروں سے ملاقات بھی فرمائی.
अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही गौर से इस पैकेज को देखा होगा। और इस पैकेज में हज़रत बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है, वालिदा माजिदा हैं, उनकी सीरत के बारे में हमने सुना। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश की औरतों में बहुत ही प्यारे अच्छे अखलाक वाली थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब का नाम हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। तो आपने बहुत ही गौर से इसको सुना होगा, बहुत ही गौर से इसको देखा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक घड़ी में लफ्ज़। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ इस तरह कि स्क्रीन पर आपको एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा और वहाँ देखिए ना घड़ी लगी है, घड़ी बनी हुई है, घड़ी दिख रही है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, होगा कुछ इस तरह कि टीम ए और टीम बी के मेंबर को बुलाया जाएगा एक एक कर और स्क्रीन पर एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा और उस घड़ी की सुइयों के ज़रिए आपको उस लफ्ज़ को मुकम्मल करना होगा। इसके बाद राशिद अली भाई से हम इससे मुतालिक कुछ बात भी सुनेंगे। तो टीम ए से पहले कौन आ रहे हैं, अब आ जाए। और आपके लिए स्क्रीन पर लफ्ज़ क्या आ रहा है देखते हैं। कल्ब आ गया है, कल्ब। और इस घड़ी में बहुत सारे हुरूफ भी हैं जिसके ज़रिए आप लफ्ज़ को मुकम्मल कर लेंगे। अब देखते हैं आपने कितना दुरुस्त किया है और कितना गलत। कौन कौन से हुरूफ के ज़रिए आपने उस लफ्ज़ को मुकम्मल किया है बताएं। कौफ, कौफ, लाम, ला, बा, बा, क्या बन गया? कल्ब। कल्ब। जी राशिद भाई, कल्ब के मुतालिक क्या फरमाते हैं? माशाअल्लाह। कल्ब जो है बच्चों अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो कल्ब का मतलब होता है दिल। क्या होता है? दिल। और दिल अल्लाह पाक की वो नेमत है कि जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। दिल धड़कता है तो इंसान ज़िंदा रहता है। आपके पूरे जिस्म में जो खून सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है, तो इसके पीछे भी किसका काम होता है? दिल का। ये पंप की हैसियत रखता है, ठीक है। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बड़ी अहमियत है। दिल वो चीज़ है बच्चों, अगर हदीस पाक का खुलासा है कि दिल अगर अच्छा हो इंसान का तो उसके सारे मामलात अच्छे होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता दिल में बिगाड़ आ जाए, ख़राबी आ जाए, तो उसके सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो हमें नेक आमाल करने हैं, अपने दिल की सफाई करनी है। जब नेक आमाल इबादत हम करेंगे, हमारा दिल साफ़ होगा तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। और खुदा न खास्ता गुनाहों की तरफ लग गए तो गुनाहों की वजह से दिल सियाह हो जाता है, सख्त हो जाता है, और फिर इंसान के सामने हिदायत की बात की जाए, अच्छी बात की जाए, वो उसको कबूल नहीं करता, ठीक है। तो हमें अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे दिल को इस्लाम पर साबित रखे, कायम रखे, और अल्लाह पाक हमें दिल की सख्ती से बचाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम बी से कौन आ रहे हैं? इस तरह टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी से कौन आ रहे हैं? जी अब आ जाए। अब देखेंगे आपके लिए कि स्क्रीन पर क्या लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आप बोर्ड की तरफ आ जाए। नाम बताएं अपना। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन के लिए क्या लफ्ज़ आ रहा है? गुस्सा। गुस्से का जिक्र अभी भी हुआ। हसनैन भाई गुस्सा, आप कुछ हरूफ के ज़रिए गुस्से को मुकम्मल करें। थोड़ा इस तरफ आ जाएं और ढूंढना शुरू कर दें। गुस्सा किस तरह लिखा है आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी करना होगा। 10, 9, 8, आखिर में है गुस्से में। कौन कौन से हरूफ के जरिए आपने उस लफ्ज़ को मुकम्मल किया? गोइन, गईन कहाँ है? आगे स्वाद, स्वाद कहाँ है? अब हाँ या हाँ। चलो राशिद भाई, गुस्सा तो मुकम्मल हो गया, यानी लफ्ज़ गुस्सा मुकम्मल हो गया। इसके बारे में वैसे भी डिटेल हो चुकी है, लेकिन और इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप? जी गुस्से के बारे में आज हमने बात की है। गुस्से पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वैसे होनी चाहिए, ठीक है। गुस्सा बच्चों अच्छी चीज़ नहीं होती, इंसान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें इस्लाम ने यही तालीमात दी हैं कि गुस्से से हमने अपने आप को बचाना है, क्योंकि शैतान की तरफ से गुस्सा होता है। गुस्सा किसकी तरफ से होता है? और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। गुस्से के ज़रिए शैतान इंसान को बहकाता है और फिर इंसान गुस्से की कैफियत में आकर
اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ اگر غصہ میں آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ ہمیں خاموش رہنا ہے، اس جگہ پر موجود ہے تو وہاں سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے کلمات کہنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا غصہ کم اور ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حسین بھائی کا جواب اس طرح بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ، بچیوں سے بھی کسی کو بلا لیں کیا؟ رشید بھی کسی بلایا جائے، آپ بتائیں۔ یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے، آپ کا پروگرام ہے بھائی، آپ دیکھیں۔ آپ آ جائیں، انہوں نے کہا تھا نا آنے کا۔ ہاں، قبولیت کی گھڑیاں تھی، مدینہ مانگ لیتی بیٹا آپ۔ آ جائیں، اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں اسکرین پر لفظ کیا آ رہا ہے۔ دین، پہلے دیکھ لیں دین کس طرح لکھا ہے اسکرین پر، دیکھ لیا، چلیں۔ دین، دال، یہ نون۔ باجی اپنا نام بتائیں سب سے پہلے، آپ کا نام کیا ہے؟ کیمرہ اس طرف ہے۔ میرا نام عمر نور تاریہ ہے۔ آپ نے کیا لفظ بنایا؟ دین۔ کیسے؟ آپ بتائیں پہلے کون سا حرف آئے گا، پھر کون سا حرف آئے گا؟ دال، کہاں ہے دال؟ یہ رہا، اور یا، یہ نون۔ نون، کیا بن گیا؟ دین۔ راشد بھائی، عمر نور تاریہ نے لفظ دین مکمل کر لیا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، دنیا میں بہت سارے دین پائے جاتے ہیں، لیکن وہ دین جو سب سے سچا دین ہے، سب سے اچھا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جس دین پر عمل کرنے سے راضی ہوتا ہے، وہ دین ہے دین اسلام۔ سب سے اچھا مذہب ہے، اور اسلام وہ دین ہے جس کو ماننے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اور دین اسلام بچوں اتنا پیارا مذہب ہے، زندگی کی تمام معلومات، زندگی کے جس سٹیج پر بھی ہم ہوتے ہیں، ہر سٹیج پر ہمیں دین اسلام مکمل رہنمائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی نالج موجود ہے، بس ہم اگر اسلام کو اسٹڈی کریں تو ہمیں اچھی اچھی باتیں ملیں گی۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اللہ پاک ہمیں اس دین کی قدر کرنے، اس کا علم سیکھنے اور اس دین پر عمل کر کے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی رضا پانے اور جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد عربی جو سب سے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لائے ہوئے دین اسلام پر ہم عمل کریں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس طرح میں نور تاریہ کا جواب بالکل درست ہے۔ ٹیم اے کے بچوں کی باری آئی، ٹیم بی کی بھی آ گئی، اب ٹیم سی سے بھی آ چکے ہیں، تو جو ہمارے پینلسٹ ہیں جو اسپیچ کریں گے آج، اگر ان کو بلا لیا جائے تو بالکل، چلیں آپ آ جائیں۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالاحد اتاری۔ عبدالاحد اتاری کے لیے کون سا لفظ ہے؟ عقل۔ عبدالاحد بھائی لفظ عقل کو مکمل کریں حروف کے ذریعے۔ عین، نہیں اتنا ہی آئے گا وہ۔ قاف، لام۔ عبدالاحد اتاری کیا بن گئی ہے؟ لفظ عقل بن گیا۔ لفظ عقل بن گیا، کس طرح؟ عین، عین، قاف، قاف، لام۔ لام۔ راشد بھی عقل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بچوں، عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عقل وہ شے ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں اور حیوانات میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو حیوان ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو عقل وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے نومینیٹ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ذہن میں جو بھی سوال آیا تو اس کو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا، نظریہ بنا لیا۔ ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سوچ ہے، یہ بھی دین اسلام کے تابع ہے، یعنی اللہ رسول نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق ہم نے اپنی عقل کا کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، اس طرح عبدالاحد اتاری کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ خسروی اچھی لگی، نہ سروری اچھی لگی۔ ماشاءاللہ، چلیں
अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफर बने हमारा, मदफर बने हमारा, सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुसरवे अच्छी लगे ना, सरवरे अच्छी लगे, खुसरवे अच्छी लगे ना, सरवरे अच्छे लगे, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवे अच्छे लगे ना, सरवरे अच्छे लगे, दूर थे तो ज़िंदगी बेरंग थी, बेकैफ थे, दूर थे तो ज़िंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो ज़िंदगी अच्छी लगी, उनके कूचे में गए तो ज़िंदगी अच्छी लगे, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवे अच्छे लगे ना, सरवरे अच्छे लगे, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगे, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवे अच्छे लगे ना, सरवरे अच्छे लगे।
سرورے اچھے لگے ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگے خسروے اچھی لگے نا سروری اچھی لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک ہمیں بات شوق ذوق مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। کیسے ہیں آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? الحمدللہ۔ کیا ٹاپک ہے آج بیان کا؟ अल्लाह पाक के अजीम हस्तियों के बारे में। ماشاء اللہ چل۔ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चैनल के नाजरीन, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह पाक के नेक बंदे, ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने हर हाल में अल्लाह पाक की इताअत की, अल्लाह पाक के हुक्म को माना, हर आजमाइश और इम्तिहान में सब्र करते रहे, अल्लाह पाक की रज़ा पर हमेशा राज़ी रहे और उसकी फरमाबरदारी करते रहे। जैसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह पाक ने आपको हर तरह की नेमत अता फरमाई थी, बहुत ज़्यादा औलाद, फल, बागात और जानवर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फिर आप पर आजमाइश आई और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गईं। आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, आपका साथ सब ने छोड़ दिया, मगर इस हाल में भी आप अल्लाह पाक की हम्द करते रहे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की अताअत को नहीं छोड़ा, अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते रहे और उसकी रज़ा पर राज़ी रहे। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह जैसा मनसब मिलने के बाद भी अल्लाह पाक की इताअत और फरमाबरदारी करते रहे। आप ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा करते और आपकी नमाज बहुत लंबी हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। आजकल किसी को मनसब मिल जाए तो बाज़ औक़ात वो अल्लाह पाक की नाफरमानियों में लग जाता है, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि वो किस तरह अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करते रहे। इसी तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म पर अपने शहर को छोड़कर मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें भी पहुंचाई गईं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के पैगाम को आम करते रहे, कभी भी एक लम्हा पीछे नहीं हटे, बल्कि हमेशा अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करते हुए, उसके हुक्म पर अमल करते हुए, अल्लाह पाक की अताअत करते हुए दीन इस्लाम को फैलाते रहे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पाक के फरमाबरदार बंदे बने, मुश्किल हो या आसानी सब्र करें, उसके हुक्म को माने। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज में क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु
माशाल्लाह राशिद भाई बहुत अच्छे अंदाज में करने की कोशिश की इन्होंने माशाल्लाह बहुत खूब। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में हमारे अब्दुल अहद भाई ने बयान किया और ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है, छोटे से नन्हे से मुन्ने हैं लेकिन माशाल्लाह ये मुबल्लिग हैं। अल्लाह पाक इनको आलिम बाअमल भी बनाए। आमीन। और बच्चों हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले दीन का इल्म सीखें और जो सीखते हैं उसको बयान करें, उसको दूसरों के सामने बयान करें ताकि अच्छी बातें आगे पहुँचे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। राशिद अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आपने ईद के तीनों दिन हमारा साथ दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, मदनी चैनल देखते रहें। दावत इस्लामी जिंदाबाद। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान, ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। वाह, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया